دوستوں بہت ساری وجوہات کی بنا پر جاپان واقعی ہی ایک انوکھا ملک ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ جاپان کی اپنی ثقافت ہے جو کہیں اور سے بہت مختلف ہے۔ اس ملک نے لوگوں کو دیکھنے کے لیے واقعی ہی ایک مقبول مقام بنا دیا ہے۔ یہ کہیں زیادہ لطف اندوز ہوتا ہے کہ آپ کہیں سے بالکل مختلف ہوں اور آپ ایک نئی ثقافت کا تجربہ کرتے ہوں، لیکن دنیا کی دوسری جگہوں سے اتنا مختلف ہونے کا یہ مطلب ہے کہ جاپان میں کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو قدرے عجیب ہیں۔ کچھ لوگوں کے لیے یہ چیزیں عجیب و غریب ہیں، جبکہ کچھ لوگوں کے لیے یہ چیزیں لطف اندوز ہیں۔ منفرد لڑائیوں سے لے کر عجیب و غریب وینڈنگ مشینز تک بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو صرف جاپان میں موجود ہیں۔ نمبر 10، کٹ کیٹ فلیورز۔ دوستو کٹ کیٹ ایک چاکلیٹ بار ہے جس میں ویفر کوکیز ہیں جو دودھ کے مزیدار چاکلیٹ سے لپٹی ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، امریکہ میں کٹ کیٹ کے بہت سے دوسرے ذائقہ دار فلیور موجود ہیں جن میں شامل ہیں اسٹرابری، گرین ٹی اور ڈارک چاکلیٹ وغیرہ، لیکن جاپان میں کٹ کیٹ کے بہت سارے عجیب ذائقے ہیں۔ کٹ کیٹ کے کچھ عجیب و غریب فلیورز جو کہ صرف جاپان میں ہی دستیاب ہیں، ان میں شامل ہیں بیکڈ پوٹیٹو، فروٹ پرفیٹ، ہاٹ چلی اور کارن۔ یہ فلیور بہت عجیب ہیں اور ان کو تو کھانے سے پہلے ہی بندہ 100 مرتبہ سوچے گا۔ نمبر 9، اسٹرینج گیم شوز۔ دوستو گیم شوز کھیلنا کسے نہیں پسند، آف کورس اس میں ڈھیر سارے انعامات ملتے ہیں، لیکن کیا ہو کہ کوئی آپ کو گیم شو کے اندر جوتے کھانے کو کہے۔ دوستو جوتا چبانا، اس کو تو سن کے ہی بندے کو گھن سی آ جاتی ہے۔ آخر جوتا کون کھائے، اور وہ بھی پوری دنیا کے سامنے، جب پوری دنیا ایک گیم شو دیکھ رہی ہو۔ اس کو کھانے کے بعد، یہ کام کرنے کے بعد تو کوئی عزت نہیں باقی رہ جائے گی، لہٰذا یہ کام کوئی پاگل انسان ہی کر سکتا ہے، اور وہی کر سکتا ہے جسے ہر حال میں انعام چاہیے۔ اس طرح کی گیمز کھیلنے سے اچھا ہے کہ بندہ اس طرح کے گیم شوز میں شرکت ہی نہ کرے۔ نمبر 8، اچیبن کوجی۔ دوستو اچیبن کوجی ایک قسم کی لاٹری ہے جو جاپان میں موجود ہے۔ اگر آپ کسی سہولت والے سٹور پر جاتے ہیں تو آپ کو ممکنہ طور پر مختلف قسم کے پوسٹر دکھائی دیں گے۔ یہ پوکیمون جیسی مشہور فرینچائزز سے مختلف مصنوعات کے اشتہار دیتے ہیں، لیکن یہ اشیاء برائے فروخت نہیں ہوتی۔ آپ ان پر ہاتھ ڈالنے کے لیے ایک ٹکٹ خریدتے ہیں جو کہ 500 اور 1000 ین کا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ اس ٹکٹ کو پیل کر سکتے ہیں، جس کے بعد ٹکٹ پر دیے گئے خط یا نمبر یہ نشاندہی کرتا ہے کہ آپ کو کون سا انعام ملا ہے۔ انعامات عام طور پر عالی شان کھلونے، جمع کرنے والے اعداد و شمار اور گھر کی اشیاء جیسے پلیٹیں اور کپ ہوتے ہیں۔ نمبر 7، الکٹراز آئلینڈ۔ الکٹراز جزیرہ کیلیفورنیا کے ساحل سے بالکل دور واقع ایک جزیرہ ہے جو اس جیل کا گھر ہوتا ہے جہاں زمانے کے بدنام مجرموں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اگرچہ اس کے نام پر کسی ریسٹورنٹ کو بنانا یہ یقیناً ایک عجیب بات ہے، لیکن ٹوکیو میں الکٹراز یقینی طور پر ایک ایسا ریسٹورنٹ ہے جسے عجیب کہیں تو بالکل بھی غلط نہیں ہے۔ یہ ریسٹورانٹ مستقل طور پر بند ہو گیا ہے، لیکن جیل کے اسپتال کے بعد اسے تعمیر کر دیا گیا۔ مہمان خلیوں میں کھانا کھاتے ہیں اور انہیں اسپتال کے سامان کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ نمبر 6، ڈسپلے فوڈ۔ جب اشتہارات کی فلم بندی کی جاتی ہے یا مصنوعات کی تصاویر کھینچی جاتی ہے تو کھانے پینے والی کمپنیاں اپنے کھانے کی تصاویر کو مکمل کرنے کے لیے کچھ سنجیدگی سے عجیب لمبائی تک جاتی ہے۔ آئس کریم کے اشتہارات میں عام طور پر میش پوٹیٹو کا استعمال کیا جاتا ہے اور سیریل کی کمپنیاں دودھ کی جگہ گلو کا استعمال کرتی ہیں، لیکن جاپان اس کو مکمل طور پر ایک نئی سطح پر لے جاتا ہے۔ اگر آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کا کھانا کیسا ہوگا اور خواہش ہے کہ مزید مینیو میں تصاویر ہو، تو آپ کو جاپان کو اپنی سفری بالٹی کی فہرست میں شامل کرنے کی ضرورت ہے۔ جاپان میں بہت ساری جگہوں پر اپنے کھانے کے پلاسٹک ماڈل رکھے جائیں گے تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ وہ آرڈر کرنے سے پہلے ہی کیا حاصل کر رہے ہیں۔ نمبر 5، سپر ایفیشینٹ پبلک ٹرانسپورٹیشن۔ اس حقیقت پر غور کرتے ہوئے کہ جاپان میں اتنی زیادہ آبادی ہے اور ٹوکیو جیسا شہر ایسے لوگوں سے بھرا ہوا ہے جہاں جانے کے لیے لوگوں کو پبلک ٹرانسپورٹیشن کا استعمال کرنا پڑتا ہے، یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں کے ساتھ روزانہ کام کرنے کے لیے گاڑی چلانا ٹریفک کی وجہ سے ایک خوفناک خواب ہے۔ وقت کی پابندی اور جگہوں پر پہنچنا جاپانی ثقافت کے لیے بہت اہم ہے۔ اس کی وجہ سے عوامی ٹرانسپورٹ پر بہت زیادہ دباؤ ہے کہ وہ ہمیشہ وقت پر چلیں اور لوگوں کو کبھی دیر نہ کریں۔ خوش قسمتی سے یہ زیادہ تر مسئلے نہیں ہیں۔
اگر سب وے جاپان میں دیر سے چل رہی ہو تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ نمبر 4، بلو ٹریفک لائٹس۔ جب ٹریفک لائٹس کی بات آتی ہے تو سبز رنگ کا مطلب ہے چلنا اور سرخ رنگ کا مطلب ہے رک جانا، ٹھیک ہے؟ جاپان میں نہیں۔ جاپان میں ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو اپنی تنگ گلیوں اور ٹریفک کی بہت سارے حصوں کی طرح ڈرائیونگ کو بہت مشکل بنا دیتی ہیں، لیکن ایسی چیز جس کے بارے میں بہت زیادہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے کہ ان کی ٹریفک کی روشنی نیلی ہے، سبز نہیں۔ یہ دراصل اس وجہ سے ہے کہ جاپانی زبان میں ہمیشہ گرین رنگ کے لیے ایک لفظ بھی نہیں ہے۔ ان کے پاس صرف کچھ رنگوں کے لیے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، مثلاً سیاہ، سرخ، سفید اور نیلے رنگ۔ اس کی وجہ سے جاپان میں متعدد چیزیں جن پر ہم سبز رنگ کے بارے میں غور کریں گے، انہیں نیلے سیب کی طرح نیلے کہا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنی ٹریفک لائٹس کے لیے سبز کے بجائے نیلے رنگ کے ساتھ جانے کا انتخاب کیا ہے۔ نمبر 3، سپر ایکسپینسو فروٹ۔ صحت مند کھانا مہنگا پڑ سکتا ہے، یہ پوری دنیا میں سچ ہے، لیکن یہ خاص طور پر جاپان میں سچ ہے، جہاں ملاقاتی جب محکمہ پیداوار کا دورہ کرتے ہیں تو اسے اسٹیکر کے شدید جھٹکے محسوس ہو سکتے ہیں۔ جاپان میں پھل مہنگا ہے، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ اگرچہ پھلوں کو امریکہ میں میکسیکو جیسے ممالک سے درآمد کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ جاپان کا طویل سفر اور مہنگا سفر ہوگا، تو وہ اپنے بہت سے پھل اگاتے ہیں اور کسان چاہتے ہیں کہ ہر چیز کا کامل معنی نظر آئے، جس کی ایک چھوٹی سی رقم ہو جاتی ہے جو 3000 ین یعنی $300 تک، یا تو پھر 5000 ین یعنی $500 تک ہو سکتے ہیں۔ آڑو کی قیمت ہے 3000 ین اور انگور کی قیمت ہے 5000 ین۔ یہ واقعی میں اتنا بڑا اماؤنٹ ہے کہ اس کے اندر بندہ نہ جانے کتنے فروٹس لے سکتا ہے، اور جاپان میں اس کے اندر صرف بہت کم فروٹس آتے ہیں۔ نمبر 2، اینڈ سم یونیک ونس۔ ناقابل یقین حد تک مہنگا ہونے کے علاوہ جاپان میں کچھ انوکھے پھل بھی موجود ہیں۔ چونکہ ان کی بہت سے پھل چھوٹے چھوٹے کھیتوں میں ان لوگوں کے ذریعے اگائے جاتے ہیں جنہوں نے پھل کا ہر ٹکڑا کامل ہونے کو یقینی بنانے میں بہت زیادہ دیکھ بھال کی ہوتی ہے، لہٰذا وہ پھلوں کے کچھ واقعی انوکھے ٹکڑے تیار کر لیتے ہیں۔ جاپان حالیہ برسوں میں اپنے منفرد سائز کے تربوز کے لیے بہت مشہور ہے۔ یہ تربوز اسکوائر شیپ کا ہوتا ہے اور یہ انٹرنیٹ کے آس پاس بہت مشہور ہے۔ اگرچہ ان کو دیکھنے میں دلچسپی ہو سکتی ہے، لیکن یہ بہت کم پرائس میں ملتا ہے، یعنی صرف $200 میں۔ نمبر 1، وینڈنگ مشینز دیٹ سیلز ایوری تھنگ۔ مشروبات اور نمکین فروخت کرنے والی وینڈنگ مشینیں بالکل عام بات ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں تک کہ کچھ وینڈنگ مشینز ایسی بھی ہیں جو ایئرپورٹ جیسے مقامات پر فون چارجر، ٹی شرٹ اور چھتری جیسی چیزیں فروخت کر سکتی ہیں، لیکن جاپان میں انہوں نے عجیب وینڈنگ مشین کو بالکل نئی سطح تک پہنچا دیا ہے۔ جاپان میں ہر چیز کے لیے وینڈنگ مشینوں کا استعمال کیا جاتا ہے، چاہے آپ گرم اور تازہ پیزا، پھولوں کا گلدستہ، سرجیکل ماسک یا تو پھر انڈر ویئر کا نیا جوڑا چاہتے ہیں۔ اس بات کا امکان ہے کہ آپ جس چیز کی تلاش کر رہے ہیں اس کے بالکل ساتھ ہی کونے میں ایک وینڈنگ مشین ہوگی جو آپ کو یہ چیزیں فراہم کر سکتی ہے۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل ارہم کا کاؤنٹ ڈاؤن کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیے گا، اور اس ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی نئی انفارمیٹیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔